صفحہ نمبر 161 ہے۔ حکیم بن خرام اور عتبہ بن ربیعہ کی آخری کوشش۔ اب میں اس جنگ سے ایک رات پہلے کے 2 منظر آپ کو اور دکھا دوں، ایک رات پہلے کے 2 منظر دکھا دوں۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے کہ خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا۔ اب چیب گوئی شروع ہوئی کہ جنگ کا کیا فائدہ ہے، ہم تو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اس صورتحال سے ہاکس کے مقابلے میں ڈوز کے ہاتھ میں پھر ایک دلیل آ گئی۔ یہ اس طرف ہو رہا ہے نا۔ اچھا، اب اس سے یہ چیز بھی سمجھیے کہ یہ جو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اس طرح حتمی نہیں ہوتے، ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں۔ آخری وقت میں بھی جو ہے نا وہ فیصلہ بدلا بھی جا سکتا ہے، اندر بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے ملک میں بھی آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی چیزیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ مشرکین آئے تھے، جب انہیں خبر مل گئی کہ جس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے وہ نکل گیا، تو اب دوبارہ ڈسکشن اوپن ہو گئی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے، کہ ہمارا مقصد قافلے کی حفاظت تھا، قافلہ بچ کر نکل گیا، پھر جنگ کی ضرورت کیا ہے۔ چنانچہ قریش کے 2 گھرانے بنو زہرہ اور بنو عدی لشکر کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اب ہم شریک نہیں رہیں گے۔ اس کو بھی نوٹ کیجئے کہ اکثر حضرات کو اس کا علم نہیں تھا، ورنہ شاید کچھ اور لوگ بھی بنو زہرہ اور بنو عدی کی پیروی کرتے، یعنی اس فوج کے سب لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ لشکر بچ کے نکل گیا ہے۔ اس کے علاوہ اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حکیم بن حزام عتبہ کے پاس گئے جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اور اس سے کہا کہ عتبہ، ایک نیکی کا کام تم اس وقت ایسا کر سکتے ہو کہ تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا۔ عتبہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ وہ کام کون سا ہے؟ انہوں نے وہی تجویز رکھی کہ ہمارا قافلہ بچ کر نکل چکا ہے، اب اس سے ہونے والی خون ریزی کو تم روک سکتے ہو۔ عامر ابن عبداللہ الخضرمی کا باپ عبداللہ حرب بن امیہ کا حلیف تھا، اگر تم اس کی دیت یا خون بہا ادا کرو تو وہ مسئلہ بھی ختم، وہ جو ادھر وہ جو رجب کے اس میں وادی نخلہ میں ہو گیا تھا، تو اس کا خون بھی ختم، پھر جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس خواہ کی خون ریزی کو تم روک سکتے ہو۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ بہت مناسب تجویز ہے۔ وہ خود اسی مزاج کا آدمی تھا، لیکن وہ جو ہاکس کا سرغنہ ابو جہل تھا موجود تھا، فی الاصل اس کو سمجھانا مقصود تھا۔ چنانچہ دونوں اس کے پاس گئے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عتبہ نے کہا کہ دیکھو خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ بچ کر چلا گیا، عمر کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں۔ اب ابو جہل کی چالاکی دیکھیے۔ اب یہ دیکھیے چیزیں جب فیصلہ ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی ایک آدمی کیسے مینوپولیٹ کرتا ہے۔ ابو جہل کی چالاکی دیکھیے۔ ایک تو اس نے عتبہ کو تانا دیا، بزدلی کا تانا۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عتبہ تم اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئے ہو۔ ایک تو یہ کیا اس نے۔ یاد رہے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، جو سابقون الاولون میں شامل تھے۔ عتبہ کا دوسرا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ ابو جہل نے مزید نمک پاشی کی کہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت پدری تمہیں بزدل بنا رہی ہے، کہ بیٹا مد مقابل ہے، اس لیے تم جنگ ٹالنا چاہتے ہو۔ اس کا عتبہ نے وہی جواب دیا جو ایسے موقع پر ایک باغیرت و باہمیت انسان کو دینا چاہیے۔ یہ چیزیں تو قریش میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ عتبہ نے کہا کل کا دن بتا دے گا کہ بزدل کون ہے۔ وہ اس طعنہ کو برداشت نہ کر سکا۔ ابو جہل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عمر ابن عبداللہ الحضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے بھائی کا خون کا بدلہ کل لے سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اس شخص نے عرب جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑے، بالکل عریاں ہو گیا اور شور مچایا۔ وامرو سے قبائلی زندگی میں بلڈ کرائی یعنی خونی چیخ کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مشتعل کرنے والا نعرہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے لشکر میں آگ لگ گئی۔ الغرض مشرکین کے کیمپ میں آخری رات تک یہ کشمکش جاری رہی ہے۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ٹل جائے، لیکن ابو جہل نے ان کوششوں کو اپنی چالاکی سے ناکام بنا دیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔
اور فیصلہ ہو گیا کہ بہر صورت کل جنگ ہوگی، چنانچہ دوسرے دن جنگ ہوئی۔ اب آپ سوچیں کہ لال مسجد پہ آپریشن کرنے سے پہلے کیا ہوا ہوگا، سمجھ آئیے نا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ آپ اگر وہ کتاب پڑھیں، وہ یہ خاموشی کہاں تک، شاہد عزیز صاحب کی، تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو وار آن ٹیرر تھی، اس میں جو پاکستان امریکی اتحادی بنا، اس میں پرویز مشرف کی کیسی کیسی چالاکیاں شامل ہیں، اس نے پوری آرمی لیڈرشپ کو ڈیسیو کیا ہے۔ اسی طرح مشرکین کی دعائیں، اب ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ جو آپ کو شرک کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دے گی، مشرکین مکہ میں سے 2 اشخاص کی غزوہ بدر شروع ہونے سے متصلاً قبل رات کی دعائیں کتب تاریخ میں نقل ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں مشرک، اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، یعنی آپ ذرا تھوڑا اندازہ لگائیں نا کہ بندے کی مت کیسی ماری جاتی ہے۔ دعا اللہ سے کر رہے ہیں۔ حضور نے بھی اسی شب کو دعا کی ہے جس کا ذکر آگے کروں گا۔ میں اس وقت 2 مشرکین کی دعائیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں ایک ابو جہل کی اور دوسری نضر ابن حارث کی دعا منقول ہوئی ہے۔ یہ نضر ابن حارث بھی جو ہے نا، یہ یعنی ان کا بڑا انٹلیکچوئل بندہ تھا، اس اعتبار سے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیسے رکھنا ہے نا، اس نے بڑے ہتھ کنڈے اختیار کیے تھے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ لونڈیاں لانے والا رقاصہ اور نغمے سنانا، اور پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے نا کہانیاں سنانا ایرانی بادشاہوں کی، یہ اسی کا یہ تھا نا، وہ اللہ والحدیث والا۔ یہ اسی نے کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ وہ دعا بھی کر رہے ہیں۔ میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں مشرک تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ مشرک تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت پڑتا ہے تو تم اپنی دیویوں اور من گھڑت معبودوں کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ دلیل آپ کو قرآن میں مل جائے گی۔ چنانچہ ابو جہل کی دعا منقول ہے، اللہم اقطعنا للرحم فاہنہ الغدا، اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹے ہیں، کل تو اسے ذلیل کر دے۔ یہ اس شخص کی پکار ہے جس کی گھٹی میں قوم پرستی، نسل پرستی، قبائل پرستی پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کا سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ انہوں نے آ کر اپنی دعوت و تبلیغ کی بدولت ہمیں تقسیم کر دیا، ہماری اولاد کو ہم سے جدا کر دیا، بھائیوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا، ہماری جو قوت تھی وہ اس طور پر پراگندہ ہو گئی، ہماری رحمی رشتے محمد نے منقطع کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کا سب سے بڑا الزام یہی تھا، چونکہ صلہ رحمی کو تو ہمیشہ سے ایک بھلائی اور خیر تسلیم کیا جاتا رہا ہے اور قطع رحمی ایک برائی سمجھی جاتی ہے، لہٰذا وہ اللہ کو اس کا واسطہ دے رہا ہے کہ مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر لے کے آئے ہیں انہوں نے قطع رحمی کیے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ کل تو اسے رسوا کر دے جس نے ہمارے رحمی رشتے منقطع کیے ہیں۔ اللہم اقطعنا للرحم، اے اللہ جو ہم میں رحم کا سب سے زیادہ قطع کرنے والا ہے، فَأَهِنْهُ الْغَدَا، تو کل کے دن اسے ذلیل کر، رسوا کر۔ اور نضر ابن حارث کی جو دعا منقول ہوئی ہے اس کو پڑھ کر میں سخت حیران ہوا ہوں کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی شخصیتیں اس درجے مسخ ہو چکی تھیں، جن کی سوچ اس قدر غلط ہو چکی تھی کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ہم بہتر جماعت ہیں۔ اس کی دعا منقول ہوئی ہے، اللہم انصر خیر الحزبین۔ یہ جو 2 حزب بالمقابل آ گئے تھے ہمارے نزدیک، تو ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، لیکن ان کی روح سے ان کے دین کے باغیوں کا حزب ان کے سامنے تھا، اور وہ تھے اپنے آبائی دین اور اپنی قوم کے وفادار۔ آمنے سامنے 2 حزب ہیں، اور وہ یہ سمجھ کر دعا کر رہا ہے کہ ہماری جماعت بہتر ہے، حق پر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ ان میں سے بہتر جماعت کی مدد فرما۔ یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس درجے میں ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ تو ادھر کی مشرکین کی دعائیں ہوئیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ دوسری طرف اسی رات کو حزب اللہ کے لشکر میں اس گھاس پھوس کی جھونپڑی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل ترین سجدہ کیا ہے، طویل ترین دعا کی ہے۔ اس دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ کل اگر یہ لوگ یہاں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے،
تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ اور اس لیے کہ آپ آخری نبی اور رسول تھے، اور آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ حضور نے بارگاہ رب العزت میں مزید عرض کیا، بار الہ میں نے اپنی 15 برس کی کمائی میدان میں لا کر ڈال دی ہے۔ اس وقت تلوار لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرے پر کھڑے تھے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ الفاظ سنے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، حسبک یا رسول اللہ، بس کیجئے، یقیناً اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس پر حضور نے سر مبارک اٹھایا اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، گویا اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی، اس جمعیت کو شکست ہو کر رہے گی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ اس موقع پر ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آن جناب کے فرزندگان میں سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ شجاع، دلیر اور بہادر کون تھا؟ سوالی کا خیال تھا کہ جناب اپنا نام لیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ شخص کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے والی شب کو اپنی جھونپڑی کے پیرے کے لیے معین فرمایا تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے متعلق بعض اہم نکات، بہرحال اس غزوہ بدر سے چھٹا اور آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی مسلح تصادم، یعنی آرمڈ کانفلکٹ۔ میں نے ہجرت کے بعد کے 2 برس کی جو تاریخ آج بھی دہرا دی ہے تو یہ ہے کہ ایکٹیو ریزسٹنس کا اقدام ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، لیکن پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر۔ اس معاملے میں اس بحث میں پڑھنا کہ جنگ کس نے شروع کی، کس نے نہیں کی، آیا اسلام میں صرف دفاعی جنگ کی اجازت ہے یا جارحانہ جنگ یعنی خود حملہ میں پہل کرنا بھی درست ہے؟ سوال یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کا کلا کما کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، یا باطل کو اکنالج اور تسلیم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ حق باطل کو کبھی تسلیم اور برداشت کر سکتا ہے؟ ایک ہی شکل ہے کہ حق کے نام لیوا اگر بے حمیت و بے غیرت ہو گئے ہوں، ان کو زندگی زیادہ عزیز ہوگی تو وہ حق کو مغلوب دیکھ سکتے ہیں، ورنہ غیور باہمیت حق کے ماننے والے اور حق کے علم بردار باطل کا وجود کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ حق کے پاس اگر طاقت ہو تو وہ یقیناً جارے ہوگا۔ صرف ایک فرق ذہن میں رکھیے کہ کسی فرد کو نہ کبھی پہلے اپنا دین بدلنے پر مجبور کیا گیا ہے، نہ آئندہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی نص موجود ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے جدا ہو کر روشن اور واضح ہو چکی ہے، لیکن باطل کا غلبہ یہ گوارا نہیں کیا جائے گا۔ ملک میں تشریعی نظام یعنی لا آف دا لینڈ بہر صورت اللہ کا قائم و نافذ ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، اگر اہل حق میں کوئی غیرت و حمیت ہے تو وہ حق کا بول بالا کرنے، اسے غالب کرنے اور باطل کو مٹانے، اسے سرنگوں کرنے کی جدوجہد کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیں گے۔ اس راہ میں جان دینے اور سر کٹانے سے زیادہ دنیا میں ان کو کوئی شے محبوب نہیں ہوگی۔ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، جس سے پیسفل کو ایگزسٹنس کہا جاتا ہے، یعنی 2 متضاد فکری نظام پرامن طریق پر پہلو بپہلو رہیں، تو باطل تو چاہے گا کہ یہ صورت برقرار رہے، اس لیے کہ اسے تو اس طرح اپنے وجود اور بقا کی ضمانت یعنی لیز ٹو ایگزسٹنس ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ حق و باطل کے مابین پیسفل کو ایگزسٹنس خود باطل ہے، حق اسے کیسے گوارا کر لے گا؟ اسی لیے میں پورے وثوق کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ مکہ میں بھی تصادم کا آغاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جب یہ نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے عقائد، ان کے عقائد کی نفی، ان کے نظام کی نفی، ان کے رسم و رواج کی نفی، ان کے رذائل اخلاق کی نفی، ان کے معاشرتی نظام کی نفی، معاشرتی اونچ نیچ کی نفی، نسل پرستی کی نفی، آبا پرستی کی نفی، ہوائے نفس کی نفی،
بتائیے اس کلمہ توحید کی زد سے باطل نظریات کا کون سا پہلو اور گوشہ بچ سکتا ہے؟ الغرض ہر چیز کی نفی اس کلمے میں موجود ہے۔ ہجرت کے بعد اقدامات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ کہاں وادی نخلا، وہاں مہم بھیجی ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ جب جا رہا تھا تب بھی اس میں خلل اندازی یعنی انٹرسپٹ کرنے کے لیے حضور بنفس نفیس 150 مہاجرین کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ مولانا شبلی مرحوم غزوہ ذوالعشیرہ کا ذکر تک نہیں کرتے۔ ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اس لیے کہ وہ انگریز کا دور تھا، مستشرقین کی طرف سے پے بپے حملے ہو رہے تھے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، لہٰذا معذرت خانہ انداز تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو ایسے ہی خبر اڑ گئی کہ حضور شاید اس پر حملہ کرنے والے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 2-3 مہینے پہلے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو نہیں، یہ کٹا ہوا موجود ہی نہیں کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، مطلب یعنی کہ اس کو شاید یہ ہوگا کہ وہ حفاظت میں لے کے رخصت کرنے کے لیے تشریف لے، یہ کچھ اس طرح کی چیز ہوگی۔ وہ تو ایک دن رات کا فصل پڑ گیا، قافلہ بچ کر نکل گیا۔ اچھا نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسے ہی خبر اڑ گئی کہ حضور شاید اس قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ ان کی بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب ڈاکٹر صاحب تبصرہ کر رہے ہیں، حالانکہ یعنی ان کی بات غلط، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 2-3 مہینے پہلے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو یعنی یہاں پہ ہوگا انٹرسپٹ کرنے کے لیے یا اس روکنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہ تو ایک دن رات کا فصل پڑ گیا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ مولانا شبلی لکھتے ہیں کہ ہمارے سیرت نگاروں نے خواہ مخواہ ایسی باتیں لکھ دی ہیں۔ اس دور میں عجیب عجیب جملے ملتے ہیں، کوئی صاحب قلم یہ لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں مسائل میں ہمارے فقہا اصل حقیقت کو سمجھ نہیں پائے وغیرہ وغیرہ، گویا ہمارے فقہا ان کے نزدیک کودن تھے اور عقل و فہم سے عاری تھے۔ آج کے دور کے لوگوں کو عقل آئی ہے، وہ اب پڑھائیں گے امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو اور ان کے جلیل القدر تلامذہ کو۔ کہیں علامہ ہے کہ نہیں ہے رحمت اللہ علیہ اجمعین کہ دیت کا معاملہ کیا ہے، عورت کی دیت کتنی ہونی چاہیے، مرد کے برابر ہونی چاہیے نہ کہ نصف، اور یہ کہ رجم تو خاص حالات میں بطور تعزیر ہے کہ نہ کہ مستقل اسلامی حد ہے۔ ہمارے فقہا نے گویا ان مسائل کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح یہ کہ ہمارے سیرت نگاروں نے فلاں معاملہ میں یہ لکھ دیا اور وہ لکھ دیا، تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا خصوصی ذریعہ علم ہے؟ آپ کو کدھر سے خصوصی ذریعہ علم ہے؟ یہ سارا کچھ ملا تو وہیں سے ہے نا۔ اگر آپ غزوہ بدر کو ایک واقعہ ماننے کو تیار ہیں تو وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ انہی سیرت نگاروں نے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا۔ قرآن مجید کا اس کا ذکر ہے، لیکن جس طرح سیرت مطہرہ میں اس کی کڑیاں جڑ کر آئی ہیں اس طرح واقعات قرآن مجید میں نہیں ملیں گے۔ اجمالی تبصرہ ہے جو قرآن میں ملتا ہے، واقعات کی تفصیل کے لیے تو سیرت کی کتابیں ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اگر واقعات کی کوئی کڑی کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے تو دوسری کتابوں میں مل جاتی ہے۔ ان سب کا مجموعی مطالعہ کر کے اور ملا کر واقعات و حالات کو واضح اور مکمل تصویر بن جاتی ہے۔ وادی نخلا کا واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں چونکہ موجود ہیں، لہٰذا اس کو ماننے پر سب مجبور ہیں، اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس واقعے نے مکہ میں آگ لگائی ہے۔ فرار نہیں، ہجرت۔ ایک بات یعنی اب یہ جو مکے سے مدینے آئے تھے تو یہ ہجرت تھی، فرار نہیں تھا۔ یہ بعض مغربی جو وہ جنہیں مستشرقین ہم کہتے ہیں انہوں نے فلائٹ ٹو مدینہ یہ اس طرح کے عنوانات باندھے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جان بچا کر نہیں بھاگے تھے۔ جی جس کسی کا بھی یہ تصور ہو وہ اس کی اصلاح کر لے۔ ہمارے کچھ تجدد پسند دانشور مستشرقین کی تحریروں سے متاثر ہو کر ایسا تصور رکھتے ہیں۔ یہ حضرات ہجرت کے واقعے کا ذکر فلائٹ ٹو مدینہ یعنی مدینہ کی طرف فرار کے الفاظ سے کرتے ہیں، وہ اسے ہجرت نہیں کہتے۔ ہجرت اور فرار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس تصور کا ذرا سا شائبہ بھی کسی کے ذہن میں ہو تو وہ اسے کھرچ دے، ورنہ یہ بالکل ویسے ہے جیسے سورہ انفال میں آیا ہے کہ جنگ میں پیٹھ دکھا دینا بہت بڑا جرم، ناقابل معافی گناہ ہے،
سوائے اس کے کہ پینترا بدلنا مقصود ہو یا یہ کہ پیچھے جو نفری ہے اس تک پہنچ کر پھر حملہ کرنا مقصود ہو۔ تو ہجرت کیا تھی؟ ہجرت در حقیقت باطل کے خلاف پینترا بدلنا تھا، ایک متبادل مرکز یعنی آلٹرنیٹ بیس کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طائف کا انتخاب کیا تھا۔ طائف والوں کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ خوش قسمتی سعادت یثرب کے لیے رکھی تھی کہ اہل یثرب چل کر گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے آئے، منظوری لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس گھڑی کی اجازت ملنے کا انتظار تھا جس گھڑی ہجرت کرنی تھی۔ جو ہی اجازت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عازم ہجرت ہوئے اور سوئے یثرب کوچ فرمایا، لیکن حضور یہاں کھجوروں کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام فرمانے نہیں آئے تھے۔ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ چھاؤں سب کو پسند آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ بدر سے پہلے بنفس نفیس 4 مہموں میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور نے تو ٹھنڈی چھاؤں میں آرام نہیں کیا۔ ابتدائی 6 مہینے کا زیادہ سے زیادہ معاملہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود کسی غزوے کے لیے تشریف لے گئے نہ کوئی سریہ بھیجا۔ یہ 6 ماہ حضور نے جس کام میں لگائے ہیں اس کو میں بیان کر چکا ہوں، وہ داخلی استحکام اور اقامت صلاۃ، اجتماعات مسلمین کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر، نیز انصار و مہاجرین میں مواخات سے متعلق تھا۔ ان کاموں کو سنبھالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اقدامات کا آغاز فرما دیا۔ تو یہ ہیں ایکٹیو ریزسٹنس یعنی اقدام، جس کا آغاز ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کے نتیجے میں آخری اور چھٹے مرحلے یعنی مسلح تصادم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، غزوہ بدر اس کا آغاز ہے۔ تاریخ ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ ابو جہل سے ایک بات اور بھی منسوب ہے کہ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ اس جنگ کو یوم الفرقان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو حق و باطل میں امتیاز کرنے والا دن بنا دیا اور سورہ انفال میں اس کو یوم الفرقان ہی قرار دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہجرت اور غزوہ بدر ہی دین اللہ کے بالفعل غلبہ کی تمہید بنے۔ غزوہ بدر سے متعلق ایک اہم واقعہ، آگے بڑھنے سے قبل غزوہ بدر سے متعلق یہ اہم واقعہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جب عتبہ ابن ربیعہ نے اس خبر کے بعد کہ ابو سفیان کا قافلہ محفوظ مکہ پہنچ گیا ہے، حکیم ابن حزام کی تجویز پر یہ کوشش کی تھی کہ جنگ ٹل جائے، اس پر ابو جہل نے اسے تانا دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا سامنے ہے، اسی لیے تمہاری ہمت جواب دے رہی ہے اور محبت پدری کے باعث تم یہ تجویز لے کر آئے ہو کہ جنگ نہ ہو۔ پس یہ تانا تھا جو عتبہ کو کھا گیا اور اس طرح صلح جو لوگوں یعنی ڈاوس کی جانب سے جنگ کو ٹالنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ چنانچہ اگلی صبح جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر نکلا اور مبارزت طلب کی۔ اہل ایمان کے لشکر سے 3 انصاری صحابی مقابلہ کے لیے نکلے۔ عتبہ نے چیخ کر پوچھا من انتم من القوم، انہوں نے اپنے نام بتائے۔ عتبہ نے کہا تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ پھر چیخ کر پکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توہین نہ کرو، ہم ان کاشتکاروں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے انہیں بھیجو جو ہمارے برابر کے ہیں، جو ہمارے مد مقابل ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر باپ کے مقابلے میں بیٹا یعنی عتبہ کے مقابلے میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنا چاہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم 3 صحابی مقابل کے لیے نکلے۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو، حضرت علی نے شیبہ کو جلدی واصل جہنم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ کا ولید ابن عتبہ سے شدید مقابلہ ہوا، دونوں کا بیک وقت ایک دوسرے پر کاری وار ہوا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ گر پڑے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے، ولید کو ختم کیا اور حضرت عبیدہ کو جو جان بلب تھے اٹھا کر لے آئے۔ انہوں نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حضور سے پوچھا کہ میرے متعلق فرمائیے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں یقیناً جنت ملے گی۔ تو ان کے چہرے پر بشاشت آئی
اور ان کی زبان سے نکلا کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کی بات سچ کر دکھائی ہے کہ اپنی جان حضور پر نچھاور کر دی ہے۔ بات یہ تھی کہ جب مشرکین مکہ کا جناب ابو طالب پر شدید دباؤ پڑتا تھا کہ تم اور بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستکش ہو جاؤ تاکہ ہم ان سے نمٹ لیں، یعنی نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں، تو عام طور پر جناب ابو طالب اس وقت ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک قابو نہیں پا سکو جب تک ان کی حفاظت میں ہمارا بچہ کٹ کر نہ مر چکے۔ حضرت عبیدہ کا انتقال میدان بدر میں نہیں ہوا بلکہ فتح کے بعد جب اسلامی لشکر مدینہ منورہ واپس جا رہا تھا تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ان کی قبر میدان بدر سے آگے مدینہ منورہ کے راستے میں ہے۔ بہرحال 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں میدان بدر میں باقاعدہ دو بدو جنگ کی صورت اندرون عرب انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے چھٹے اور آخری مرحلے یعنی مسلح تصادم یعنی آرمڈ کانفلکٹ کا آغاز ہو گیا۔ اس غزوہ میں قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے ابو سفیان کے علاوہ اور ابو لہب کے علاوہ باقی قریباً تمام ہی کھینچ رہے۔ واضح رہے کہ ابو سفیان چونکہ تجارتی قافلے کے ہمراہ تھے لہٰذا وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اسی طرح ابو لہب بھی جنگ میں شریک نہیں تھا، اس نے اپنی جگہ کرائے کا فوجی بھیج دیا تھا۔ قریش کے کل 70 سربرآوردہ لوگ مقتول ہوئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ ابن ربیعہ مارا گیا، اس کا بھائی اور بیٹا قتل ہوئے، اسی طرح نضر ابن حارث، امیہ ابن خلف، عتبہ ابن ابی معیط جیسے مشرکین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کٹر دشمنوں میں سے تھے اور خون کے پیاسے تھے، گاجر مولی کی طرح قتل کر دیے گئے۔ سنت اللہ کا ظہور، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ عذاب الہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی تھی کہ جب وہ کسی قوم یا ملک کی طرف کسی رسول کو بھیجتا تھا یا تھی اور تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نوع کی نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایسے مواقع پر میں کوشش کرتا ہوں کہ لفظ ہے میری زبان پر آئے ہی نہ، تاکہ کسی درجے میں بھی نبوت اور رسالت جاری رہنے کی طرف کسی کا ذہن منتقل ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس قوم یا ملک کی طرف اپنے رسول کو بھیجتا تھا، اگر وہ قوم انکار پر اس درجہ اڑ جاتی تھی کہ رسول کی جان لینے کے در پہ ہو جائے، یہاں تک کہ رسول کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑے، تو رسول اور ان کے ساتھیوں کی ہجرت کے بعد اس قوم پر عذاب کا آنا لازم ہوتا تھا۔ رسول اور اس کے اصحاب کو بچا لیا جاتا تھا اور پوری قوم ہلاک کر دی جاتی تھی۔ البتہ عذاب الہی کی صورتیں اور نوعیتیں مختلف رہی ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ پوری قوم کو ایک عظیم طوفان باد و باران کے ذریعے غرق کر دیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ ہوا، اور کہیں ایسا ہوا کہ پوری کی پوری قوم کو ان کی بستیوں کے اندر ہی ختم کر دیا گیا، جیسے قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم۔ کہیں ایسا ہوتا کہ اہل تمرد یعنی وہ جو سرکش ہیں کو زمین میں دھسا دیا جاتا جیسے قارون کے ساتھ معاملہ ہوا، اور کہیں ایسا ہوتا کہ کفار و مکذبین کے سربر آوردہ اور چیدہ لوگوں کو اپنی بستیوں سے باہر نکالا اور ان کو عذاب الہی نے ملیا میٹ کر دیا، جیسے آل فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکالا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ سورہ عنکبوت میں ان چاروں انواع کے عذاب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ آل فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس سے ملتا جلتا معاملہ قریش مکہ کے ساتھ کیا گیا، یہاں اسی سنت اللہ کا ظہور صرف اس فرق کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ آل فرعون کو تو سمندر میں غرق کر دیا گیا، لیکن قریش کے جو نامی گرامی سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے رہے تھے، جو حضور کے خون کے پیاسے تھے، جو توحید کی انقلابی دعوت کے شدید مخالف تھے، ان سب کو میدان بدر میں کھینچ بلایا اور اہل ایمان کے ہاتھوں انہیں قتل کرا دیا۔ اسی سنت اللہ کی جانب اشارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کے آغاز میں ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے مسلمانوں، تم نے ان مشرکین مکہ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کو یہ ابھی بتایا تھا کہ ابو لہب میدان میں نہیں آیا تھا، وہ کمینہ ہونے کے ساتھ بزدل بھی تھا، چنانچہ لڑنے والے کو بھیج دیا تھا، لیکن عذاب الہی سے وہ بھی نہ بچ سکا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے کچھ دنوں بعد وہ مکہ کے اندر ہی وہ پلیگ جیسی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر نہایت عبرتناک موت سے دوچار ہوئی۔ اس کا تمام جسم سڑ گیا تھا اور اس میں شدید تعفن پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے قریبی رشتہ داروں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس کی نعش کو لکڑیوں سے دھکیل کر گڑھے میں دفن کر دیا۔ اس کا یہ حشر مکہ میں ہوا تھا، چونکہ وہ بدر میں آیا ہی نہیں تھا۔ بس دراصل غزوہ بدر میں صنادید مشرکین کی ہلاکت اس سنت اللہ کے اور قانون الہی کے مطابق دنیاوی عذاب الہی تھا، جو اس تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب اور ان کو دیس سے نکلنے پر مجبور کرنے والے کفار و مکذبین کے لیے طے کر رکھا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے 13 نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک حضرت عبیدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زخمی تھے، واپسی کے سفر میں اثناء راہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح گویا صحابہ اکرام کی طرف سے 14 افراد نے جان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیا، اور کفار و مشرکین کے 70 صنادید خاک و خون میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے۔ مزید یہ کہ 70 مشرکین کو اہل ایمان نے قید کر لیا۔ غزوہ بدر کے اثرات، غزوہ بدر کا جو نتیجہ نکلا اور اس کے جو اثرات مترتب ہوئے، اب ان کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی اور واضح بات یہ کہ پورے عرب میں اہل ایمان کی دھاک بیٹھ گئی، خاص طور پر بدر کے قریب کے علاقے پر، اور اس طرح اس غزوہ میں فتح و کامرانی کی بدولت دعوت و تحریک توحید کو اور اسلامی انقلابی جدوجہد کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ پورے عرب میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ قریش کا کیل کانٹے سے لیس لشکر، 1000 کا لشکر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 نہتے و بے سر و سامان صحابہ کرام سے شکست کھا گیا۔ قریباً نہتے و بے سر و سامان میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نفوس قدسی جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو اولاً صرف ابو سفیان کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ مدینہ سے روانگی کے وقت تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 1000 کے لشکر سے مٹبھیڑ ہو جائے گی۔ میں آج صبح سیرت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام پر وہ کتاب پڑھ رہا تھا جو جناب محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے لکھی ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت صرف اس قافلہ پر یورش کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا جو مال تجارت لے کر شام سے واپس آ رہا تھا، لہٰذا کوئی نفیر عام نہیں تھی، کوئی اعلان جنگ نہیں تھا۔ قافلے کے ساتھ محافظوں کی تعداد کا اندازہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ تو مدینہ سے باہر نکل کر حضور کو خبر ملی کہ مسلمانوں کے قافلہ پر یورش کے ارادے کی خبر قریش کو مل چکی ہے، اور قریش کا کیل کانٹے سے لیس 1000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مشاورت کی فضا، یہ خبر ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا ہے کہ کیا ارادہ ہے، قافلہ کی طرف چلیں یا لشکر کی طرف؟ اس مشاورت کا حال میں تفصیل سے آپ کو اس سے قبل سنا چکا ہوں۔ اس وقت مجھے اس ضمن میں جو اضافہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جن بعض صحابہ اکرام نے قافلہ کی طرف چلنے کا مشورہ دیا تھا، تو اصل میں اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے تو تیار ہو کر نکلے ہی نہیں، نہ ہم نے اس اعتبار سے اپنی نفری بنائی ہے اور نہ ہی اس کے لیے ساز و سامان ساتھ لیا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزوہ ذوالعشیرہ میں 150 مہاجرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ غزوہ بدر کے موقع پر صرف 63 یا 83 مہاجرین حضور کے ہمراہ تھے۔ گویا مہاجرین کی نفری بھی پوری نہیں تھی، لہٰذا یہ رائے نہ تو بزدلی کی بنیاد پر تھی اور نہ منافقت کی بنیاد پر، بلکہ احوال و اسباب تھے ان کی بنیاد پر صحیح تھی کہ ہم اس ارادے سے نہیں نکلے، لہذا قافلہ کی طرف چلنا بہتر اور مناسب ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کچھ اور تھا۔ حضور اللہ کی مشیت کے مطابق چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو مرے وہ دلیل کے ساتھ مرے اور جو جیے وہ دلیل کے ساتھ جیے، یعنی وہ یوم الفرقان بن جائے وہ۔ بہرحال اس مشاورت کی رودات پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔
اب عالم عرب میں جب یہ خبر پہنچی کہ قریش کی 1000 کی جمعیت 313 مسلمانوں سے شکست کھا گئی، ان کے بڑے بڑے ستون غزوہ بدر میں کھینچ رہے، فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یعنی مشرکین مکہ مدینہ میدان بدر میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ ابو جہل میں بھی جان تھی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس آ کر اس کی گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون یہ شخص ہے۔ پس اس فتح سے اہل ایمان کو بڑی تقویت حاصل ہوئی، ایک طرف ان کا حوصلہ موریل بہت بلند ہوا، دوسری طرف تمام عرب پر مسلمانوں کی ہیبت اور رعب پڑ گیا۔ لہٰذا غزوہ بدر کے بعد 13 ماہ مسلمانوں کی شادمانی اور مسرت کے گزرے، اسلام کی دعوت کے اثرات میں وسعت پیدا ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ اب کچھ کچے اور ضعف ارادہ کے حامل لوگ بھی آ کر شامل ہو گئے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس سے پہلے تک تو یہ معاملہ تھا کہ جو آتا تھا وہ پوری طرح سوچ سمجھ کر آتا تھا۔ تبدیلی کے لیے جماعت کیسی بنانی ہوتی ہے یہ ذرا ادھر سمجھ لیں۔ وہ جانتا تھا کہ دعوت اسلام قبول کرنے سے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی اور کن کن خطرات سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ جان ہر لمحہ ہتھیلی پر رکھنی ہوگی، اس راہ میں مشکلات کے پہاڑ آئیں گے، مصائب و شدائد سے سابقہ پیش آئے گا، لیکن بدر کی فتح سے جب صورتحال بدل گئی تو کچے لوگوں نے بھی پیش قدمی کی، وہ بھی آ گئے۔ بہرحال غزوہ بدر کے بعد 6 سال تک مسلح تصادم کا سلسلہ اندرون ملک جاری رہا۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اب آئندہ جمعہ میں گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔